السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ آج سے تھوڑا سا البدایہ والنہایہ کے بارے میں ایک دو صفحہ اس کی اہم باتیں، اہم جو کوئی پوائنٹس ہوں گے وہ کر لیا کریں گے۔ اللہ پاک اس سے ہمیں فائدہ نصیب کرے۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف کروا دیتے ہیں کہ البدایہ والنہایہ عربک ہسٹری، عربی میں ہسٹری کی کتاب ہے۔ ساری دنیا کی ہسٹری، کائنات کے بننے سے لے کے قیامت تک کے بارے میں۔ اور اس کو لکھا ہے حافظ عماد الدین ابو الفائد اسماعیل ابن کثیر۔ ٹھیک ہے، یہ اسماعیل ان کا نام تھا، عماد الدین ان کا لقب تھا، اور ابن کثیر کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ان کی مشہور تفسیر ابن کثیر بھی ہے جو 10 جلدوں کے اوپر ہے، قرآن پاک کی تفسیر۔ اور یہ ان کی تاریخ ابن کثیر اسی البدایہ والنہایہ کا اردو کا ترجمہ ہے۔ البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ ہے تاریخ ابن کثیر، اور یہ بھی 10 جلدوں میں ہے۔ یہ 700 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شام کے شہر بصرہ کے پاس ایک گاؤں تھا مجدل، وہاں پہ یہ ان کا بچپن گزرا۔ دمشق میں جو قریب پھر بڑا شہر تھا، دمشق میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کا مسلک یہ شافعی المسلک تھے، اور استاد ان کے ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ ان کے استاد تھے، اور انہیں اپنے استاد سے بہت محبت تھی۔ وہ حنبلی تھے۔ اس کے باوجود مطلب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں مسلک کے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو استاد اور شاگرد کے بیچ میں کسی نفرت کا باعث بنے یا اختلاف کا، لڑائی جھگڑے کا باعث بنے۔ تو اور کہیں ان کی کسی اس سے پتہ نہیں چلتا حافظ ابن کثیر کی کہ اپنے مسلک کو کہیں بہت پروموٹ کر رہے ہوں یا کچھ بھی۔ تو شافعی المسلک تھے، اور ان کے شاگرد جو بہت مشہور شاگرد ہیں وہ حافظ ابن حجر عسقلانی، بہت مشہور نام ہے، اور یہ بہت شگفتہ مزاج انسان تھے۔ 14 جلدوں میں انہوں نے یہ لکھی تھی، اور جو 2 جلدیں ہیں آخر والی وہ قیامت اور اس کے بعد کے احوال پہ ہیں۔ اور 774 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کی جو ان کی کتاب کی تیسری جلد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ابتدائے وحی سے وہ شروع ہوتی ہے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہوئی۔ تو ہمارے سیرت کے اس میں تیسری جلد بہت، تیسری چوتھی جلد اور 5ویں جلد وفات تک ہے۔ تو یہ تیسری چوتھی 5ویں جلد ہمیں سیرت کے واقعات کے لیے بہت کامیاب بہت مدد دے گی۔ جو لوگ سیرت میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے ہمیں پتہ چلے، تو انشاءاللہ ان کو یہ بہت فائدہ دے گی۔ تو یہ ان کا تعارف تھا آج۔ تو انشاءاللہ پھر ہم وقتاً فوقتاً یہ جیسے ہی مجھے وقت ملا کرے گا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیا کروں گی، جو بھی میں مطالعہ کروں گی۔ آپ لوگ بھی اگر کر رہے ہیں تو پھر کوئی پوائنٹ ہو تو آپ بھی اس پوائنٹ کو نوٹ کر کے اور یہاں پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ پاک ہمیں فائدہ دے ہمارے ہر مطالعے سے، کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان آ جائے، ہمارا ایمان بڑھ جائے، کیونکہ ہمارا مقصد کوئی علم حاصل اس نیت سے علم حاصل کرنا کہ ہم کوئی عالم بن جائیں یا دوسروں کو امپریس کر سکیں، یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھ کے اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھ کے، ان کی زندگیوں کو اور دنیا کی تاریخ سے ہم اللہ کے قریب آ جائیں، کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کیسے بنایا، اس ساری دنیا کی ترتیب کیسے آئی، تاکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ تو اسی کے لیے، اور اس کی بہترین بات یہ ہے تاریخ ابن کثیر کی، کہ بہت محتاط ہیں جو ابن کثیر ہیں روایات کو لینے میں، اور جتنی کوئی مجہول روایات ہیں یا ضعیف روایات ہیں یا جو اہل کتاب سے آ گئی ہیں، یہودیوں اور
عیسائیوں سے اسلام میں آ گئی ہیں مختلف انبیاء کے بارے میں، ان کو یہ بہت کلیئر کٹ ایڈریس کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے مخالف ہیں، تو ان چیزوں کو یہ ہمارے درمیان رواج پا گئی ہیں، لیکن یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ان کو بہت کلیئر کر دیتے ہیں اور بہت کلیئر جو ہیں احادیث ان کو یہ ان کے مطابق پھر یہ تفسیر لکھتے ہیں، یہ تاریخ لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فائدہ دے کہ قرآن اور حدیث بھی ہمارے ساتھ ساتھ بالکل اس میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔